یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے یعقوب کا خط اس کا چوتھا باب کھولیں گے۔ ہم نے پچھلی دفعہ تیسرے باب کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک حکمت کے بارے میں خداوند کا کلام دیکھا۔ آج ایک اور بات کے بارے میں خدا کا بندہ یعقوب بات کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، چوتھے باب کی پہلی آیت پہ لکھا ہے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ تم میں کہاں سے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا، مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے، تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ جو یہودی ربی تھے، ان کا کلام کرنے کا ایک سٹائل تھا، اور وہ سٹائل اپنے شاگردوں سے اس طرح کا تھا کہ وہ سوال سے شروع کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کویسچن کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی پہلی آیت پڑھے تو سوال کیا گیا، کیا؟ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے، تو کیا کیا گیا ہے؟ سوال سے۔ تو یہ بھی ایک سٹائل تھا ان کا منادی کرنے کا۔ تو یہ سمجھیں کہ جب منادی کی جاتی ہے تو اس کے کچھ سٹائل اور طریقہ کار ہے۔ یہاں پر بھی خداوند کے بندے یعقوب ان سے کہہ رہا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ایمانداروں کو لیٹر لکھا گیا، ایمانداروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چرچ کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ چرچ میں لڑائی جھگڑے کی روح جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آگے پھر اس کا جواب دے دیا گیا، کیونکہ یاد رہے کہ بائبل میں بڑے بڑے چرچ جو روح القدس سے بھرے ہوئے، خداوند کا ہاتھ ان پر، روح کی نعمتیں ان کے اندر کام کرتی تھی، خدا کا روح ان پر منڈلاتا تھا، خدا کے روح کی نعمتیں ان میں کام کرتی تھی، لیکن ان میں بھی کیا تھے؟ لڑائی اور جھگڑے کی کیا ہے؟ روح تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ کرنتھیوں کا خط نکالیں تو کرنتھیوں کے خط کے اندر وہ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے۔ تیسرے باب، آئے بھائیو، پہلا کرنتھیوں تیسرا باب دیکھیں، آئے بھائیو، تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے۔ اس کا مطلب ہے کئی دفعہ کلام بھی خدا کی آگے جس طرح کی کانگریگیشن ہوتی ہے اسی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ کلام۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اس طرح کا کلام نہیں ہوا۔ آج کوئی کلام کا خاص تو کیسے کر رہے؟ پالوس خدا کا بندہ کلام سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس طرح کلام ہی نہیں کر سکا۔ کیوں کلام نہیں کر سکا؟ وجہ یہ ہے کہ تم جسمانی ہو، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔
میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت، بلکہ اب بھی برداشت، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم کیا نہ ہوئے؟ تو جہاں لڑائی جھگڑے کی روح ہے وہ جسمانی لوگ ہیں۔ جسمانی لوگوں کا کام ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے اور لڑتے رہنا۔ میاں بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، یا کون ہو، چرچ، جسمانی شخص کی کیا نشانی ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی کو بات ملنی چاہیے، لڑنے کے لیے کوئی، جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، ان کو پتہ یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی کو معاف بھی کرنا ہے، اگنور بھی کرنا ہے، تھوڑی سی اصلاح کر کے اس کو ختم بھی کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو بچوں کو ڈانٹنا جو ہے وہ اصلاح کرنا ہے، بچوں کی کیا کرنا ہے؟ اصلاح کرنا، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی کلام کہتا ہے۔ اگر وہ اصلاح نہ کریں گے تو پھر آپ کبھی بھی، وہ بچے آپ کے خدا کی راہوں پر یا ٹھیک راستوں پر نہیں چلیں گے۔ لیکن ہم، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہے، چرچ میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ جسمانی لوگوں کا کام۔ تو جو ایماندار ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ اچھا نہیں، ایک آیت پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تموتھیوس کا خط نکالیں، تموتھیوس کا خط نکالیں اور اس کا دوسرا تموتھیوس نکالیں، دوسرا باب، لکھا ہے خدا کے کلام میں 23ویں آیت، لیکن بے وقوفی اور ندانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے، ان سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کر۔ تو خدا کے بندے کے اندر پھر کیا صفت ہوئی؟ جھگڑا نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا۔ جہاں جھگڑا ہوگا وہ وہاں چھوڑ دے گا، اس جگہ، وہ جگہ سے ہٹ جائے گا۔ مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق ہو۔ نرمی سے تعلیم بھی کیا دینی ہے؟ نرمی، یہ نہیں کہ ہر وقت پریچر نو تاپی چڑھی ہوئے، اتنا کبھی کو بات ہو گئی کسی بات پہ پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، کیونکہ نرمی سے کیا دینی ہے؟ تعلیم۔ آئیے ایک خدا کے بندے سے یہ لیسن سیکھتے ہیں، اور وہ لیسن کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا جو ہے پیدائش کی کتاب نکالیے 13واں باب، وہاں دو بھائی ہیں۔ کون ہیں جی؟ دو بھائی ہیں، رشتے میں چاچا اور بھتیجا ہے۔ لکھا ہے 13واں باب، اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کے ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابرام کے پاس چپائے سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرا تھا،
یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی، وہاں ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا، بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے۔ اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ کٹھے، یہ سچویشن تھی۔ کبھی کبھی دو لوگوں کا کٹھا رہنا اچھا، خاندانوں میں بھی بہن بھائیوں کا کٹھا رہنا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائے، لیکن جھگڑنا نہیں۔ تو ان کا کٹھا رہنا کیا ہے؟ مشکل تھا۔ ابراہیم کے چرواہے اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا۔ ابھی لڑائی کہاں شروع ہوئی ہے؟ چرواہوں میں، نوکروں میں۔ کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے، یعنی غیر قومیں رہ رہی تھی، یہ خاص لکھا ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں چرواہے لڑ رہے ہیں۔ جب آپ لڑتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، گنہگار دیکھتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کل کو وہ توبہ کر جائیں، خدا کے پاس آ جائیں، وہ آپ کی لڑائی کو دیکھتے ہیں۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا، میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا، کیونکہ ہم بھائی۔ ہو سکتا ہے لوط کے چرواہوں نے زیادتی کر دی ہو، اور ہو سکتا ہے ابراہیم کی ہو گئی ہو۔ ابراہیم نے اس بات کو نہیں کیا، کس کی زیادتی ہوئی، کہاں سے بات شروع ہوئی، کیسے جھگڑا ہوا ہے۔ کیا اس نے کہا ہم دونوں بھائی ہیں، مناسب نہیں ہے؟ اور پھر بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان بڑا تو بننا چاہتا ہے لیکن دل نہیں بڑا کرتا۔ بہت دفعہ بڑا بننا چاہتا ہے لیکن دل بڑا نہیں کرتا۔ ابراہیم صرف بڑا ہی نہیں تھا، بڑے دل والا بھی تھا۔ اور اگر آپ بڑا بھی بننا چاہتے ہیں تو پھر دل بھی آپ کو ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور یہ نہیں کہا کہ یہ علاقہ تو لے لے، یہ میں لے لیتا ہوں۔ ابراہیم کے پاس یہ پاور تھی، یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی کہ وہ علاقہ لے سکتا، لیکن اس نے اپنی پاور کا استعمال نہیں کی۔ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے، ہم ڈانٹ سکتے، ہم کسی کو بے عزت کر سکتے، ہم کسی کو چار باتیں سنا سکتے ہیں، لیکن اپنی قوت کا استعمال نہ کرنا، اپنے اختیار کا غیر ضروری استعمال نہ کرنا، یہ بھی خدا کو پسند۔ میری بات سمجھنے؟ ابراہیم نے اس کو کہا کہ بھی جو علاقہ تجھے اچھا لگتا ہے پہل تو کر۔ منو یہ دسو کہ کوئی ماڑا بندے نو پہل دیندا ہے؟ ہمیشہ پہلا نمبر کون ہوندا ہے؟ یہاں سب پڑا ہو، سوٹ پڑے ہوں، گفٹس پڑے ہوں، تو سب سے پہلے کس کی جو سوچ ہوگی، جو اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پہلے میں کیا کروں، پکڑوں۔ ابراہیم نے یہی کہا، اس نے کہا لوط جو علاقہ تو نے چننا ہے وہ چن لے۔ اب لوط عمر میں بھی چھوٹا، قد میں بھی چھوٹا، روحانی قد، اور سوچ میں بھی، اس نے کون سا علاقہ چن لیا؟ وقت۔ کبھی کبھی وقتی چیزوں پر ہم پیچھے جاتے، وقتی چیزوں کو چنتے، اور وقتی چیزیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمارا نقصان ہے، لیکن جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ آمین، آمین۔ اور خداوند کے کلام میں آیا ہے اس نے چن لیا۔ جب اس نے چن لیا تو خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے اچھا علاقہ چن لیا، ترائی کا سارا علاقہ چن لیا۔ اور یہ انسانی حکمت تھی، یہ انسانی ایک بڑی سوچ تھی۔ انسانی طور پر لوط جیت چکا تھا، انسانی طور پر وہ جنگ جیت گیا تھا، لیکن یاد رہے خدا کے لوگوں کا روحانی جو معیار ہے، ان کا خدا پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اعتماد کرنا ہی سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ خدا پر اعتماد کرنا۔ آج میں ایک بڑی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں،
اپنے زور میں، اپنی طاقت سے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کر کے کوئی کام کر دینا، یہ کوئی بڑی دنائی کا کام نہیں ہے۔ خدا کے وقت کا انتظار کرنا، خدا کب سرفراز کرے گا، خدا کب میرے ساتھ بولے گا، خدا کب میرے لیے راہیں کھولے گا، اس کے وقت کا ویٹ کرنا کہ وہ کب ہمیں سرفراز کرے۔ کلام میں لکھا ہے جب اس نے سب کو چن لیا تو پھر خدا، لوط جدا ہو گیا، 14ویں آیت پہ تک ہے، لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہم سے کہا اپنی آنکھیں اٹھا، جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال، جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دے دوں۔ آمین۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی چناؤ نہیں ہے، کوئی بڑی سٹرگل نہیں کی، کوئی بڑا ہاتھ پیر نہیں ماریا، جھگڑے تو بھی دور رہا ہے۔ خداوند کو یہ بات پسند آئی۔ لوط کا نام کدھر ہے اور ابراہم؟ تو جہاں یہ نہیں کہ ابراہم صرف اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا، اس نے صرف جو ہے وہ اپنا شہر چھوڑ دیا، اس نے یہ کیا، اس میں یہ بھی صفت تھی کہ وہ جھگڑے سے دور رہنے والا شخص تھا۔ میرے بہنوں بھائیوں، جتنے سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ایسا موقع آئے گا، کبھی کبھی درانی جٹھانی، کبھی کبھی بھابھی، کبھی کبھی بہن بھائی، کبھی کبھی پڑوسی یا چرچ میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جھگڑا ہو سکتا ہے، یا میاں بیوی دونوں جھگڑ سکتے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ خدا کا بندہ، خدا کی بندی جھگڑے سے کیا رہے؟ دور رہے۔ سوال ہم نے کیا کیا تھا؟ یعقوب کے خط میں سوال کیا تھا؟ یہ لڑائی جھگڑے تم میں، اور میں نے بتایا کہ یہودی ربیوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب انہوں نے بات کرنی ہے تو انہوں نے سوال کے طور پر کرنی، اور سوال کیا کیا تھا؟ کہاں سے آ گئے؟ آگے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں۔ ابھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے کبھی زندگی میں خداوند کو پسند نہیں ہیں، اور خدا کے لوگ اس سے کیا رہتے تھے؟ دور رہتے تھے۔ ابھی ہم یعقوب کا خط نکالیں، وہاں دیکھیں، چوتھے باب کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے؟ سوال کیا گیا، کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں؟ تو کہاں سے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے بائبل نے ایک بڑا بھید کھولا ہے۔ یہ نہیں کہ یار موقع بن گیا تو میں لڑ پہ ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں لڑائی جھگڑے؟ روحانی لوگوں میں خواہش پہلے اندر کچھ ہوتا ہے، بدن میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لڑائی جھگڑے باہر نہیں ہیں، یہ انر سائیڈ میں، یہ اندر ہیں۔ کہاں ہے یہ لڑائی جھگڑے؟ کہاں ہیں؟ جو چرچز میں لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اندر، انر سائیڈ۔ تمہارے بدن میں فساد کرتی، تمہارے بدن میں یہ خواہشیں، تمہارے بدن میں یہ لڑائیاں، تمہارے بدن میں یہ خواہشیں۔ تو کہاں سے پھر شروع ہوئی لڑائی؟ خواہشوں سے۔ کس سے؟ اندر سے ہی شروع ہوئی، لیکن کس سے ہوئی؟ کیا لکھا ہوا ہے خواہش کے بارے میں؟ کیا لکھا ہے؟ ہاں پڑھیے، آیت نکالیے، ڈھونڈا کرے یعقوب کے خط میں ہی کیا لکھا ہے جی؟ 14ویں آیت پہلے باب کی ہاں،
کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ آزمایا جاتا ہے۔ ہر شخص کہ کوئی چھوڑ کر شخص، ہر ایماندار ہو، روح القدس سے بھرا ہوا ہو، خدا کا بندہ، خدا کی بندی ہو، ہر شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اندر کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ خواہش۔ کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہونی ہے، وہ جب خواہش پیدا ہوگی وہ اندر پلے گی، آہستہ 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 وہ اندر کیا کرے گی؟ قائم کرے گی۔ آندے نہیں یہ لاوا اندر بن رہا سی، ہن کی کیتا ہے؟ پھٹ گیا۔ تو ایک بات اندر شروع ہوگی، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی خواہش میں کیا کر کے؟ کھچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش، اچھا ایدا مطلب ہے جیسے بچے کے لیے دنیا میں آنے کے لیے 9th منتھ کی ضرورت، اسی طرح کسی بھی خواہش کو مچور ہونے کے لیے کیا لگتی ہے؟ یہ نہیں کہ ایک ہی دن خواہش پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے یہ خواہش سال سے چل رہی ہو، 2 سالوں سے چل رہی ہو، کوئی بات آپ کے اندر چل رہی ہو، پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ مچور ہو جائے گی، حاملہ ہو جائے گی، پھر گناہ کو چلے گی، گناہ کو چلے گی۔ اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا پیدا کرتا ہے؟ تو پھر لڑائی جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے؟ خواہشوں سے۔ اور یہ خواہشیں کیا ہے؟ اندر۔ اب وہی کرنتھیوں کا خط نکالیں، پھر ہمیں اس کی سمجھ آئے گی۔ پہلا باب، وہی 3 باب، 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ابھی تک جسمانی ہوں، اس لیے کہ جب تم میں حسد، اور کیا تم جسمانی اور انسانی تاریخ پر، اب خواہش کیا تھی؟ آگے خواہش لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پالوس کا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں، چرچز میں کیا رولا ہوتا ہے؟ کوئی کسی لیڈر دا تے کوئی ایدے نہ تیاڈی نہیں بنی تے دوجے دے نال، اندر کیا ہے؟ یہ کیا تھا یہاں پر؟ یہ اندر ایک کچھ گروپ پالوس کا تھا اور کچھ پالوس کا۔ تو چونکہ پالوس بہت خداوند میں گہرا بندہ تھا، اس نے اپنی بھی بات کی۔ اس نے کہا بھائی پالوس کیا چیز ہے یا پالوس کیا چیز ہے؟ دونوں خدا کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ جو خدا نے ان کو حیثیت بخشی ہے، لیکن اس نے مثال دی ایک پودے کی کہ اس نے پودا لگایا، ایک نے پانی دیا، لیکن بڑھایا کیا؟ خدا نے۔ وہ روز لگائی جاؤ تو پانی دہی جاؤ، لیکن کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ کب کیا ہوگا؟ جب خدا بڑھائے۔ تو یہاں پر خواہش کیا تھی؟ کچھ گروپ نے یہ خواہش تھی کہ یہ لیڈر آگے آئے، اور کچھ گروپ کی کیا خواہش تھی؟ یہ لیڈر آگے آئے۔ تو کیا شروع ہو گئے؟ کس سے؟ خواہش سے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ان خواہشوں کے سبب سے ہے جو اندر کیا کرتی ہیں؟ فساد کرتی ہیں۔ اس لیے جب میں نے آپ کو سٹڈی دی تھی پالوس کی دعاؤں پر، تو وہاں خاص پالوس نے اس بات کا کہا تھا کہ ہم باطنی انسانیت میں کیا ہو جائیں؟ زور آور ہو جائیں۔ کس میں؟ باطنی انسانی، اندر سے، کیونکہ خواہشاں کدھر ہونیاں نے؟ اندر سے۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کب خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک خیال پھینکا جاتا ہے۔ کون پھینکتا ہے؟ ابلیس۔ وہ خیال مچور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر کیا بن جاتی ہے؟ خواہش بن جاتی ہے، اور اس خواہش کے سبب سے
اندر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فساد۔ تو خدا کا بندہ یعقوب کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے تم میں کہاں سے شروع ہو گئے؟ یہ کس کے سبب سے ہے؟ ہیں؟ خواہشوں کے سبب سے۔ کس کے؟ تو کیا اب میں یہ نہیں نقصان بتانا چاہتا کہ لڑائی جھگڑے کے کیا نقصانات ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیا، آپ میں سے زیادہ تر ڈیٹیل میں نہ بھی بتاؤ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی کبھی اچھے نتائج پیدا نہیں کرتی۔ آپ رائٹ پر بھی لڑے تو تب بھی نقصان نہیں۔ تمہیں یہ لڑائی جھگڑے کہاں سے شروع ہو گئے؟ کیا یہ ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو، تمہیں ملتا نہیں۔ خون اور حسد، یہ خون جو ہے نا یہ لڑائی کے ذمے، نفرت کے ذمے میں یہاں آیا ہے۔ اور کچھ حاصل، تم لڑتے اور تم جھگڑتے اور تمہیں اس لیے ملتا، کیا کرتے ہو تم؟ یہ دیکھو مطلب لڑائی جھگڑے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ تو مانگتے ہو کیوں نہیں ملتا؟ ہیں؟ بری نیت کیوں ہے؟ لڑائی جھگڑے۔ اس لیے میں آج شام جس میسج کو ہم نے شروع کیا ہے، ایک دعا کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے یہ دعا کریں، خداوند ان کی زندگی میں کبھی لڑائی جھگڑے کی روح نہ آئے ہمارے۔ اگر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو روح القدس آپ پر منڈلائے گا۔ کیا کرے گا؟ روح القدس آپ پر کیا کرے گا؟ بے شک میاں بیوی ہو، بے شک بہن بھائی ہو، بے شک چرچ ہو، کوئی بھی ہو، ان میں کبھی لڑائی جھگڑے کی روح نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ خداوند کے حضور دعائیں کیا کر جاتی ہیں؟ لکھا نہیں ہوا میاں بیوی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ یاد ہے آپ کو پطرس کے خط میں، اگر تم دونوں نعمت کیا کس کے لیے بلائے گئے ہو؟ مطلب تسی میاں بیوی ہو کے لڑ پو، وہ دے بعد دعا چک پو، کہ کنی کی دعا اتنے جانی ہے؟ چرچ میں ایک دوسرے سے لڑ پو دے بعد کی کر لو، کہ کیڑی سنی جانی جو؟ چلو بچوں کے لیے پڑھ لو، بہتوں کو تو یاد بھی ہوگا، لیکن پطرس کے خط میں پڑھ لو۔ آج میں نے صرف لڑائی پر ہی بات کرنی ہے، کیونکہ آگے بڑی گہری باتیں ہیں جو میں اگلے اتوار ہم اس کو 10ویں آیت تک دیکھیں گے، لیکن آج صرف یہ سیکھیں اور دعا کریں۔ یہ میں خیال آپ کو تک چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا خداوند میری روح کے اندر کبھی لڑائی نہ، میری روح صاف، میں صلح پسند شخص ہوں۔ آمین۔ دیکھو داؤد خدا کا کتنا عظیم پرستار تھا، موسیقار تھا، نہ صرف شاعر تھا، جنگجو تھا، خداوند کے حضور بڑے بڑے کام اس نے کیے، لیکن جب ہیکل بنانے کا وقت آیا تو کیا خداوند نے کہا؟ تو میری ہیکل کیوں؟ تیرے خوان تیرے ہاتھ لوٹا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر غیر قومیں جتنی بار قومیں ہیں تیری ان سے کیا چڑھ رہی ہے، اور تجھے ہیکل تو بنائے گا تو بنا نہیں پائے گا، کیونکہ تجھے فیور نہیں کہیں سے ملے گی۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تو جنگیں ہی انیاں لڑکیاں نہیں، تو میرا ہے بندہ کس کا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ خدا کے بندے ہو سکتے، بندیاں ہو سکتی، آپ روح القدس سے بھرے ہو سکتے ہیں، آپ کو اچھا لیکچر دے سکتے ہیں، آپ پاسٹر ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کی روح کے اندر لڑائی موجود ہے؟ کیا اس کو کہا پھر تیرے صلب سے ایک بیٹا ہوگا؟
सुलेमान का क्या नाम मतलब है? सुलह। वो सुलह पसंद होगा, वो मेरी क्या बनाएगा? और पढ़ के देख लो बाइबल, जिन्हों ने क्या लकड़ी दे दे उन्हें क्या ले जा, जिन्हों ने क्या सोना दे दे ले जा, जिन्हें के ये सुलह दे फायदे जो। लेकिन दाऊद को क्या कर दिया? मना कर दिया। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बहनों भाइयों, ये बात जाने, लड़ाई हमारी रूहानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर छोड़ दे। बहुत से खादिम हैं, वो अच्छे खादम साबित हो सकते हैं, वो अच्छी खिदमत कर सकते हैं, वो शायद जितना काम कर रहे हैं इससे कहीं डबल ट्रबल काम कर दे, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाए जितना उन्हें की कैपेसिटी थी। वजह क्या थी? कई कलीसियाएँ बहुत फैल सकती थी, तरक्की कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सकी क्योंकि उनके अंदर क्या है? लड़ाई झगड़ा है। कई ख़ानदानों में खुदा की बरकत इससे ज़्यादा आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आई। वजह लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी की हो, बहन भाइयों की हो, बच्चों की हो, लेकिन वो चीज़ें आपको पता है, जब मियाँ बीवी झगड़ते हैं तो फिर हाँ गल किदे हथ आउंदी है? दूसरों के। और आपका स्टेटस क्या जाता है? आ वाला स्टेटस जितना मर्जी चुक्की रखो, जरा दूसरा स्टेटस है वो गिर जाता है जब आप लगड़ते हैं। कईयों ने कहना है तेरियां गलतियां ने, दूसरे ने कहना है तेरियां गलतियां ने। मतलब उन्होंने होंदा तुसीं दोवें ही, तो कोई फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना अपने मालिक की बातें करके फ़ायदा हुआ, ना बीवी की का। और मैं आपको कहता हूँ, कभी अपनी बीवी की, कभी अपने शामंद की कोई बात हो भी तो कोई ऐसे शख्स से करे जो आपके लिए दुआ कर सकता हो, जो उसको अपने दिल में रख कर उसके लिए दुआ कर सकता हो। बाकी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका स्टेटस क्या होता है? लो होता है। इसलिए पत्रस के ख़त में बच्चों ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है जी। तीसरा बाप है, पहला पत्रस तीसरा बाप है, जी। हाँ जी, ताकि तुम्हारी दुआएं क्या ना हो। हाँ जी, पढ़िए तीसरे बाप की 7वीं आयत। आए शोहरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से। एदा मतलब है थे शोर थे, लेकिन जिंदगी कैसे बसर कर रहे थे? बगैर अकल के, अक्लमंदी से। शादी एक अक्लमंदी का काम है। शादी क्या है? जदों शादी हो जाए उदों फिर बड़े हिकमत से चलना पड़ता है। आए शोहरो तुम अपनी बीवियों से क्या करो? और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी क्या बाइबल कहती ओदी की करो? हैं? तो औरत इज्जत डिजर्व करती है या नहीं करती? हैं? तो कई आखन के लै तू अपनी बीवी की बड़ी इज्जत करना, वो बाइबल कह रही है डिजर्व करती है। फिर क्या लिखा है? यूँ समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के, ताकि तुम्हारी दुआएं, जिंदगी सही बसर ना की थी तो दुआएं तो मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, तो दुआएं क्या हो जाती हैं? रुक जाती है। सवाब क्या रुकने का? लड़ाई। शाबाश। क्या? लड़ाई झगड़े ये हमारी ज़िंदगी में बहुत जो है हमें डैमेज करती है। हमें क्या करती हैं? डैमेज करती हैं। इसलिए बच्चों, बहनों, भाइयों, हमेशा जो है लड़ाई और झगड़े की रूह से क्या रहना है? दूर रहना। आइए एक हवाला पढ़ें, फिर हम दुआ करेंगे। मैं निकाल कर
मत्ती की इंजील में होगा। जीसस के बारे में पेश गोई, और ये बहुत खादमों के लिए चैलेंज, ये खुदा के लोगों के लिए एक चैलेंज। और चैलेंज क्या है? हाँ जी, 12वां बाब मत्ती की इंजील का 15वीं आयत से ऊपर टाइटल है खुदा का चुना हुआ खादिम। हम सब शाही कायनों का क्या है? फिरका। एक खादम, मखसूस खादम, बाकी सारी कलीसिया भी खादम, काहन, मखसूस। क्या लिखा है? यस्सु ये मालूम करके वहाँ से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा किया और उनको ताकीद की मुझे ज़ाहिर ना करना, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो के, देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्यारा है जिससे मेरा दिल। अच्छा, इथों तक ते खादम बड़े खुश रहिंदे, असी चुने होए, असी बुलाए होए, असी खुदा दे बंदे। ये अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है? मैं अपना रूह इसमें, ये गैर कौमों को इंसाफ की। लेकिन 19वें आयत में क्या लिखा है? ना झगड़ा करेगा ना शोर करेगा। मसा होगा उस पर, खादिम पर मसा से भरा होगा, खुशखबरी देगा, कलाम करेगा, लेकिन खूबी क्या होगी उसमें? फिर क्या लिखा है? ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। तो बहनों भाइयों, जहां ये यीशु मसीह के बारे में पेश गोई है, वो खादिम कैसा था? दिखा, वो दुख पाकर दुख ना देता था, वो गाली खाकर गाली, यही लिखा है ना पतरस के खात में। क्योंकि क्या था? वो खादिम था। क्योंकि अंदर क्या नहीं था? झगड़ा नहीं था, झगड़ा नहीं था। हिकमत से जवाब देना है, बड़ी हिकमत से। उसको जब कहते थे कि बुला हुण, देख मेरा तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है, यीशु मसीह ने कहा है ये इख्तियार आपको ऊपर से ना मिला होता तो तेरा। जब उसे कह रहे थे बुला ऊपर से, वो कहते मैं तो अभी दुआ करूं तो कितने तुमन आ जाएं? 12 तुमन आ जाएं, इतने फरिश्ते आ जाएं, सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अपने इख्तियार का कभी नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। तो खादिम के अंदर क्या खूबी है? ना उसकी बाज़ारों में क्या आएगी? बंदा बाहर पता लगे भी कोई खादिम है, कदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, कदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मैंबर ਖੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, पता लगे ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਤੇ बाहर लड़ाई। यहाँ पर बड़ा शोर शराबा, दुआएं घर में जाके, वो भी पता है। तो खुदा के बंदे की सिफ्त ये है, वो झगड़े से दूर रहते। इसलिए खुदावंद के बंदे ने कहा कि ये लड़ाई और झगड़े तुम में कहाँ से? ये लड़ाई झगड़े वाला जिहड़ा बंदा हुंदा जो ना, ये कदी सुलेमान दी मिसाल दी किताब पढ़ो, केड़ी बीवी दे नाल नहीं रहना है, उत्थे खास गल लिखी जो कि लैना वेला बंदे हुण बहुता बोलते हैं, आलू लिख के देख को रहना, एक कोने में छत के रहना क्या है? बेहतर है। फिर क्या लिखा है? टपकने के बारे में भी लिखा है। किसका? झड़ी का क्या है? ऐसी औरत जेरे अंदर हर वक्त लड़ाई रहिंदी है, कई गल छड़दे ही नहीं जो।
ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਔਰतें ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ। तो मैं आज शाम कहना चाहता हूँ अपने लिए, मेरे लिए, तमाम खादमों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करें, और ख़ुसूसन अपने बच्चों के लिए कि उनकी ज़िंदगी में कभी लड़ाई झगड़े की रूह ना आए। आमीन। करंथस की कलीसिया बहुत पावरफुल कलीसिया थी, लेकिन मसाइल क्या थे? मुकदमे थे, क्या हो रहे थे? और पौलुस को लिखना पड़ा, वो तुम में कोई एक भी नहीं है, तुम गैर कौमों के पास किसके लिए जाते हो? मुकदमों के लिए जाते हो। तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं, कोई इंसाफ करने वाला नहीं। तो इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़े की रूह से क्या रहो? दूर रहो। और जब आप दूर रहेंगे खुदा आपकी फेवर करेगा, खुदा आपकी फेवर करेगा। तो जब फेवर करेगा, यस्सु को ले लो, अब्राहम को ले लो, और उसकी बड़ी एग्जाम्पल जो है वो कुएं हैं। इसहाक के कुओं पर कभी स्टडी दे लेके, वो जेड़ा कुआं खोदते सी उत्थे की शुरू हो जाता ही, वो क्या करता था? उन्होंने दे देंदा सी। फिर अगला 26वें बाब में फिर क्या करना? छोड़ देना। फिर एक वक्त आया, एक कुआं उसनू मिलया, लिखिया अब खुदा ने मेरा मतलब निकाला है, हल निकाला है। तो मैं आज शाम कहूँगा जदों हल वो हल निकालदा है, फिर कोई डक नहीं सकता। और मैं आपको कहता हूँ झगड़े की रूह को दूर करें, वो खुद हल निकालेगा और पक्का हल निकालेगा। आमीन। परमानेंट हल निकालेगा और खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और झगड़े से दूर रहने की तौफीक और कुव्वत दे। खुदावंद का हाथ आप पर बड़ा रहे। आमीन।